گاڑی لڑ گئی، ابھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا، 7 لوگ زندہ جل گئے، یہ بھی ایک موت تھی۔ شراب پی کے نالی میں گرا مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے۔ ہنس رہا تھا، ٹھٹے کر رہا تھا، حرام کے لقمے کھا رہا تھا، ہچکی آئی، پھندا لگا، مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے۔ وہ خدا کی قسم رمضان میں آ جائے، پھر جنازہ اٹھے، لوگ کہتے ہیں حاجی کا جنازہ، کوئی کہتا نمازی کا جنازہ، کوئی کہتا کہ فلاں شخص کا جنازہ، کوئی کہتا ٹھیکیدار کا جنازہ، کوئی کہتا زمیندار کا جنازہ ہے، لیکن کفن چیخ چیخ کے کہتا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقی اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ او بھائی نصیب کی بات ہے، اللہ ایسی موت دے، نصیب کی بات ہے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مٹی سب کی اچھائیوں اور برائیاں چھپا لیتی ہے، کتنی بھی بڑا پاپی ہے، مٹی ڈال کے آؤ، اللہ نے راز بند کر دیا، کب کھلنا؟ قیامت میں۔ اچھا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے، اور برا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ایسی موت دے کے قبر میں حساب نہ دینا پڑے، ورنہ بڑی مشکل گھڑی ہے قبر کی، بڑی مشکل گھڑی ہے۔ یقیناً یہ علماء سے پیار یا ان کی کوئی نیکی تو تھی جس نے اس مبارک مہینے میں آخرت کے سفر کی سعادت بخشی ہے، آخرت کی سعادت، سفر کی سعادت بخشی ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء سے پیار کرنا، اگر ان کے ایک وصف پہ بات کی جائے کہ وہ علماء سے بہت پیار کرتے تھے، تو اگر اس پہ آپ غور کریں، ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے مزے آ رہے ہیں، بڑا مالدار ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ دکھا دو جو مدرسوں سے، مدرسے والوں سے پیار کرتا ہو اور وہ کبھی بھوکا سویا ہو، ایک گھر دکھا دو۔ میری سمجھ سے، میرے علم کے مطابق مولانا بلال صاحب، میں جتنے لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جنہوں نے علماء سے پیار کیا گیا، اللہ نے ان کی روزیوں میں برکتیں کی، روزیوں میں برکتیں کی ہیں۔ لوگ حساب لگاتے ہیں، پتہ نہیں راتوں رات کہاں سے لا رہا ہے، شاید بیاز کا زندہ ہوگا، سٹا لگاتا ہوگا، جو چین سے گھر بھی بیٹھا کھا بھی رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کتنی برکتیں، اور ایسی برکتیں کیسی ملا کرتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اگر دنیا کی بات میں آپ سے کروں، فرمایا گیا جو اللہ کے نام پہ کسی کو 1 دیتا، اللہ اسے 10 عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں بندہ ملا، اس نے کہا سنو موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ کہا رب سے بات کرنے کے لیے۔ کہا تم تو کلیم ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر میری بھی ایک عرضی لے کے چلے جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا میری بھوک اتنی ہے اور میرا آج تک پیٹ بھر کے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، روزانہ 1 یا آدھی روٹی ملتی ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کے کہہ دینا 1 دن میں مجھے میرے حصے کی ساری روزی دے دی جائے، تاکہ میں 1 دن پورا پیٹ بھر کے کھا تو سکوں، یہ تو احساس ہو جائے کہ بھرا پیٹ کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، مالک ترا وہ بندہ بھوکا رہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جتنی میرے نصیب میں روٹیاں لکھی ہیں اکٹھی 1 دن دے دی جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں، اس کے بعد بھوکا مرنا گوارا ہے۔ رب سے موسیٰ نے کہا، رب نے 1 دن میں اس کو سارا رزق دے دیا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا، جو بچا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اس نے 10 دیا، اللہ نے پھر اس کو 100 عطا فرما دی، اس نے اس سے 10 کھائیں، پھر اس نے 90 خرچ کر دی، پھر اللہ نے اس کا 10 گنا عطا کیا۔ کچھ دن کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا، جب گزر ہوتا ہے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے حصے کا سارا رزق دے دیا گیا تھا، اب اس کے دروازے پہ بھیڑ کیسی؟ رب فرماتا ہے موسیٰ بڑا چالاک بندہ ہے، میں نے اس کو جتنا دیا اس نے کچھ کھا کر کے اس کا جو باقی تھا میرے نام پہ دے دیا، اور میرا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ کہا وہ بڑھاتا گیا، میں بھی بڑھاتا گیا۔ کہا مالک کب تک دے گا؟ کہا جب تک وہ دیتا رکھے گا میں 10 گنا اس کو بڑھا کے زیادہ دیتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقی اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، سبحان اللہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور کہتے جی توحید بیان کرو، تجھے آتی ہے توحید؟ اللہ پہ بھروسہ تیرا بتا کتنا پکا ہے، وہ بتاؤ نا ہمیں، رب کی ذات پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم؟ فصل اگر اچھی ہو جاتی ہے نا لہلہا کے، جب نکل کے آتا کہتا اللہ کا شکر ہے، جمعی اور بڑی ہوئی کرم ہے اللہ کا بھائی۔ وہ کیا کہتے ہیں جب وہ بال آدنے لگتی ہے تو اس کو کیا گوفا بولتے ہیں، گموندا کیا بولتے ہیں اس کو، گموندا،
گموندا کہتے اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا لگ رہا کھیت، اور جب پھل پوری بال نکل آتی ہے نا لوگ کہتے ہیں یار پٹھان بڑا کھیت بڑھیا، محنت لگی ہے، بھول گیا رب کو۔ آپ کہہ رہے ہیں تجھے پتا کون سی ڈائی ڈالی تھی؟ رات دن پانی لگایا۔ ہاں کہہ رہا بھوت بن گیا کھیت پہ کھڑا کھڑا، جب تم نے اتنا کہا تھا کہ یہ ڈائی کا کمال ہے، یہ کھاد کا کمال ہے، یوریا کا کمال ہے، ایم پی ٹی پی ان چیزوں کا کمال ہے، دوائی کا کمال ہے، رب ناراض ہوا، اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے بال آ گئی ہے تو میں بدل نہیں سکتا، وہ گیہوں کے بال کے اندر دانے کو سکھا دیتا ہے، پھر جہاں 35 کونٹل نکلنا تھا وہاں 5 کونٹل جب آتا ہے، کہتا فصل ماری گئی، کیڑا لگ گیا، زکات نہیں دینی ہے، اللہ نے فصل مار دی، اور یار جب پھل نکل کے آیا تھا اس دن تجھے دوا کا نام نہیں لینا تھا، ڈائی کا نام نہیں لینا تھا، اب پتا کدھر گئی تیری ڈائی، کہاں گیا تیرا کھاد، کہاں گئی تیری محنت، جب بال نکلی تھی تب بھی یہ کہتا خدا نے دیا ہے، خدا کی قسم پچھلے سارے نقصانوں کو وہ ایک فصل کے اندر بھرپائی کر کے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، علماء سے پیار قطعی نہیں، اور کریں گے بھی نہیں، انہیں نہیں دینا۔ مولوی صاحب نے فون کر دیا مدرسے کے صاحب غلہ 3 بوری لکھ لو، 3 بوری لکھی تو اس ٹائم 2100 تھا گیہوں، اٹھانے میں 8 دن لیٹ ہو گئے، گیہوں کا ریٹ ہو گیا 2800۔ اب 3 بوری کو دیکھ دیکھ کے گھن رہے آئی، مہنگا ہو گیا یار، 3 کیوں لکھوا دی تھی؟ پھر کہہ رہا مولانا یار ایک ہی لے جاؤ، ریٹ بڑھ گیا، نیت بدل گئی، نیت بدل گئی ہماری، ریٹ بڑھتے ہی، اور پھر 1 رکھ لی، 2 رکھ لی، 1 دے دی، پھر اللہ نے 1 پھوڑا نکالا، ہاسپٹل میں ڈال دیا، 7 فصلوں کا 1 ڈاکٹر کو دلوا دیا، ہو گیا سیدھا۔ پھر کہہ رہا اللہ ہی مالک، اللہ ہی مالک، اب بھی مت کہہ، او بھائی اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اس نے کہا تم ہمیں 1 دو، ہم تمہیں 10 دیں گے، یہ ان کی ایک عادت ہے، اور یاد رکھیے گا یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ دیکھیں، آخرت کا فائدہ دیکھیں۔ علماء کی بات چھوڑیے، بہت بڑی ذات ہوتی ہے علماء کی، علماء کی وہ جماعت ہے جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ورنہ جتنے دشمن ہوتے ہیں نا علماء کے، یہ 1 قدم نہیں چل پائے، 1 دن زندہ نہیں رہ پائے، لیکن دشمنوں سے زیادہ اللہ کی مخلوق ان کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہے، یہ سچائی ہے، بڑی بات ہے۔ وہ ایک شخص نا بچے کو مدرسے لے کے آیا پڑھانے کے لیے، بچہ چھوٹا تھا، مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی کھانے کا خرچہ مدرسہ نہیں اٹھا پائے گا، ہمارا کوٹا فل ہو گیا، کوٹا فل ہو گیا، اللہ توفیق دینا، 1 بیٹے کو حافظ ضرور بنانا، 1 بیٹے کو حافظ ضرور بنانا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ یاد رکھیے گا کم سے کم گھر میں 1 بیٹے کا حافظ ہونا تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی کے گئے، 4 پلاٹ چھوڑے، 18 مکان چھوڑے، 3 گاڑیاں، لونڈو گد گد کر رہے، کام کر گیا اولاد کے لیے، کام نہیں، اگر پیچھے قرآن والا نہیں ہے نا تو سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے، سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے، اس سے بری زندگی کسی کی نہیں ہے۔ اس نے دنیا کا انتظام تو کیا، قبر کا کچھ نہ کر سکا، اس سے بری زندگی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی زندگی؟ جس نے قبر کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ بھائی وہ بچے کو لے کے آئے، بڑا عاشق تھا قرآن کا بندہ، اس نے کہا جی حضور رکھ لینا، کہا نہیں کھانا نہیں ملے گا۔ تو کہنے لگے سنیں، جب آپ کے مدرسے کے بچے کھا لیا کریں تو کچھ سوکھے ٹکڑے تو پھینکیں گے نا، کچھ سبزی یا چاول تو گریں گے، کہا کہ جو بچا کچھ گرا ہوا ہو نا وہی میرے بچے کو کھلا دیا کرنا، لیکن میرے بچے کو قرآن ضرور پڑھایا جائے۔ باپ یہ کہہ کے چھوڑ آیا، اور جب لوٹ آیا نا 3 دن گزرے تھے، اللہ نے انتظام کیا، ایک بڑی عورت آئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ کے کہنے لگی مولانا کوئی بچہ ملے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کوئی ہے نہیں کھانے والا، میرا بھی دل نہیں لگتا ہے، 1 بچہ مجھے دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے۔ استاد نے اسی بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ماں یہ بچہ چلے گا؟ ماں نے کہا چل بیٹے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگی میں تجھے اپنا گھر دکھا دیتی ہوں، بیٹے میں بوڑھی ہوں آ نہیں سکتی ہوں، میرے لال دونوں ٹائم تجھے کھانا کھانے آنا پڑے گا،
بچے کو گھر دکھایا. پھر کیا تھا, بڑھیا ماں کو بچے والا ماں والا پیار دیتی تھی, بچے کو روز کو کھانا کھلاتی. لیکن جانتے ہو کمال کیا تھا اس عورت کا؟ کمال یہ تھا جب پہلی روٹی نکل کے آتی تھی نا توے سے, چولہے سے نکلتی تو اسے الگ رکھتی, کہتی یہ میری حافظ جی بیٹے کے لیے ہے, یہ میرے حافظ بیٹے کے لیے ہے. اس کے بعد باقی روٹی اپنے لیے نکال کے رکھتی. وہ آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلی روٹی اس کو کھلاتی, پھر بعد والی روٹیاں خود کھایا کرتی تھی. ایک وقت گزرتا چلا گیا, یہ بچہ پڑھتا رہا. پھر وہ دور بھی آیا کہ اس بچے کا قرآن مکمل ہوا. جب سورہ ناس کی آخری آیت تلاوت کر رہا تھا, آخری آیت تلاوت کی مکمل ہوئی, اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا. استاد نے کہا ٹھہر بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے, بھائی یہاں, رشتہ دار یہاں ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس نے سال بھر مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی تھی, جس نے پیٹ ماں والا پیار دیا تھا, جس کے چولہے کی پہلی روٹی میرے لیے تھی. آج اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے. بچے نے اٹھا اور دوڑ لگائی, اس بوڑھی کے مکان کی طرف گیا جہاں روز روٹی کھانے جاتا تھا. آج جا کے دیکھتا ہے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے, لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تو کھانا کھانے آیا ہوگا, لیکن افسوس جو تجھے روٹی کھلاتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے, آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے. اتنا سننا چیخ نکل جاتی ہے. واپس لوٹا, کسی نے کلائی پکڑی, کسی نے کہا میرے گھر کھا لے. اس نے کہا یار میں روٹی کھانے نہیں آیا تھا, آج اس کی روٹیوں کا صلہ دینے آیا تھا. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج میں سب سے پہلے اپنے قرآن کی تکمیل کی خوشخبری اسے دینے کے لیے آیا تھا جس نے اپنی روٹیاں کھلا کے مجھے پڑھایا تھا. روتے روتے پلٹ گیا, چہرہ اترا ہوا دیکھا. استاد نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی کیا ہو گیا؟ کہا حضرت جی جو مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی رہی, پہلی روٹی کھلاتی رہی, آج وہ دنیا میں نہیں رہی ہے. میری چاہت یہ تھی کہ پہلی خوشخبری میں اس ماں کو جا کے دوں, پہلی مبارکباد وہ مجھے دے, لیکن وہ جا چکی ہے. روتے روتے سویا, صبح ہو جاتی ہے. اب گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا تھا کہ میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے, دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے, تیسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے. یہ باتیں ہوئی. ایک کہنے لگا یار میں نے تو بات بھی کی تھی, میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ تم جنت کی وجہ پوچھتے ہو, میں قرآن والے کو اپنے چولہے کی پہلی روٹی کھلاتی رکھی, اسی کے صدقے میں رب نے مجھے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن, خواجہ کا ہندوستان, حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ان کی نسبتیں بڑی کام آتی ہیں, بڑی کام آتی ہیں. اللہ توفیق دے تو لگ جانا اس کام میں, اور ایک بیٹے کو قرآن والا ضرور بنانا ہے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بڑے عقل مند تھے حافظ بلال صاحب کے والد. ایک بیٹے کو قرآن بھی دے کے گئے, قرآن بھی دے کے گئے. اور بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا, ایک باپ کتنی محنت سے اولاد کو پڑھاتا ہے, کتنی محنت سے پڑھاتا ہے. یاد ہوگا نا, ہمیں سبھی کو یاد ہوگا. ہم چھوٹے تھے, ہم نے کہا ابا میلہ جانا ہے, کندھے پہ بٹھا کے 3-3 کلومیٹر ابا میلے لے کے جاتے تھے. آج سائیکل, موٹر سائیکل ہوتے ہوئے ہم باپ کو نہیں بٹھا سکتے. 3-3 کلومیٹر دور باپ کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا, چل بیٹے. اور ایک بار اس نے نہیں کہا تھا میں تھک گیا اتر جا, ایک بار اس نے نہیں کہا اتر جا. ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے اور سارے علماء جانتے ہیں, ہم نے جب مدرسے سے اپنے باپ کو خرچے کے لیے فون کیا نا, اس نے جیب جھاڑ کے نہیں دکھائی. اس نے کہا تو پڑھ, پیسے ہم دیں گے. وہ کہاں سے لایا یہ وہ جانتا ہے, کیسے کیا یہ وہ جانتا ہے, صرف اس لیے تاکہ میری اولاد کو قرآن آ جائے. یہ سوچ کے بیٹوں پہ محنت کی باپ نے. میں تو حافظ بلال صاحب سے ایک بات کہوں اور ہر حافظ بیٹے سے ایک بات کہوں, وہ باپ جو پوری زندگی بیٹے کو قرآن پڑھانے میں محنت لگاتا ہے نا, لیکن وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پورا قرآن نہیں سن پاتا. اسے موقع ہی نہیں دیا زندگی میں. بچوں کے خرچے, گھر کی ضرورتیں کبھی اسے چین سے لیٹنے نہیں دیتی. جب وہ لیٹنے لگا تو پھر ہم گھر سے باہر نکل گئے, اتنا موقع ہی نہیں ملا. کبھی ہم باپ سے کہتے ابا جو قرآن تو نے پڑھایا نا آج سن لے. او بھائی یہ موقع بستر پہ نہیں ملے گا. باپ قبرستان چلا جائے نا, دنیا مٹی ڈال کے آ جائے تو تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے.
کہنا ابا آج تو بھی فرصت میں گئے، تیرا بیٹا بھی فرصت میں گئے، جس دن کے لیے تو نے قرآن پڑھایا تھا نا آج تیرا بیٹا تجھے قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم اس دن کے لیے باپ بیٹوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس دن کے لیے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بیٹھ پھر باپ کی قبر پہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتا چلا جا، قبر کی جتنی مشکلیں ہوں گی ساری آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو قرآن سنائے گا خدا کی قسم ایک ایک آیت کے صدقے میں خدا تیرے باپ کی قبر پہ اتنی رحمتیں برسائے گا، تو اٹھ کے بعد میں آئے گا اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ آج انہیں کام آیا قرآن پڑھانا، آج ان کے کام آ گیا۔ سناؤ پھر ایک دن بیٹھ کے ابا کو قرآن، ابا سنو نا بہت دن ہو گئے تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں، تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں۔ جب پڑھو گے خدا کی قسم خدا کی رحمت نازل ہوگی، خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن دے دو، اور پھر سارے باقی کے بھائی کے چل بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کما یا نہ کما، تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جا بخشش کا سامان، تیرا کتنا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تجھے بس قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے۔ جب تک زندہ رہے گھر میں قرآن پڑھ، جب چلے جائیں تو قبروں پہ قرآن سنانے آنا، کہو یہ ان سے اور یہ آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے ایک بیٹے کو قرآن ضرور پڑھا لیجیے تاکہ آخرت کا سامان بن جائے، ورنہ بڑی بے بسی ہے، بڑی بے بسی ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس باپ کو قبر میں لیٹتے وقت جب اس کے بیٹے کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھنا نہیں آتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا جنازے میں لیٹے ہوئے اس باپ کو جس کے بیٹے کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا کہنا نہیں آتا ہوگا، وہ تڑپتا ہوگا جنازے میں۔ کاش آج موقع مل جاتا اٹھنے کا، میں گریبان پکڑ کے پوچھتا اس دن کے لیے پالا تھا میں نے۔ مزہ تو تب ہے جنازے میں باپ لیٹا ہو مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، اس کے ہاتھ اٹھتے ہوں، وہ کہتا ہو واہ مالک میری محنت رنگ لے آئی ہے، میرا بیٹا مصلی پہ آ گیا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں شاہد جو درد باپ کے لیے بیٹے کے سینے میں ہوگا وہ پیر کے سینے میں مرید کا درد نہیں ہوگا، استاد کے سینے میں شاگرد کا درد نہیں ہوگا، شاگرد کے سینے میں استاد کا درد نہیں ہوگا۔ مزہ تو تب ہے جب مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، جنازے میں باپ لیٹا ہو، اور یہ جب نیت باندھنے کے لیے آئے اسے باپ کی قربانیاں یاد آئے، باپ کی محنتیں یاد آئے، یہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے مالک بخش دے اسے، یہ وہ لیٹا ہے جس نے قرآن کی اجرت نہیں مانگی، یہ وہ لیٹا ہے جس نے تعلیم کا بدلہ نہیں لیا۔ آج میں رو کے کہتا ہوں اسے بخش دے، وہ اتنا کریم ہے تیری بھیگی پلکوں کو دیکھے گا، آنسو گرنے سے پہلے تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور باپ بیٹے کا رشتہ بڑا ہے، یہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو جاتے رہنا باپ کی قبر میں۔ ہر بھائی کی ذمہ داری اگر جو یہاں رہتا ہے وہ ہر جمعے کو باپ کی بارگاہ میں حاضری دے، وقت ہے تو اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کرنا، باپ کی قبر سے کرنا۔ وہ تم نے نہیں پڑھا ہے حضور، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ نظر پوری ہو گئی نا تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ حضور جنت ملے نہ ملے پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا ہونا، حضور نظر میری وہ مراد پوری ہو گئی ہے، نظر کیسے پوری ہوگی؟ فرمانے لگے باپ زندہ ہے، کہانی انتقال ہو گیا۔ فرمایا قبر یاد کہاں ہے؟ کہ وہ بھی یاد نہیں۔ پھر حضور قبر بھی یاد نہیں کا گمان کرنا، جہاں قبر ہو نا، جہاں قبر کا گمان ہو، فرمایا باپ کی قبر کے پیروں کی طرف چوم لینا، وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہے، اور باپ کی قبر کا سرہانہ چوم لینا وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کر، ہم تو کل کے کہتے ہیں جی۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ مجھ سے ایک کہنے لگا کہ کئی دن ہو گئے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، 2-3 لاکھ کا نقصان ہو گیا 15-16 دن میں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ماں کی قبر پہ کب سے نہیں گیا، باپ کی قبر کا تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن جب سے دفن ہوئی ہے ماں کی قبر پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا پھر تعویذ اور وظیفہ نہ پوچھ، جا ہر جمعرات کو ماں کی قبر پہ جایا کر۔ مجھ سے کہنے کی بجائے نا
ان سے جا کے کہنا اما دعا کر نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر 8ویں دن قرآن خوانی کرا۔ وہ 2 مرتبہ ماں کی قبر پہ گیا، تیسری ہفتے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار بڑا اچھا مشورہ دیا، خدا کا شکر ہے جب سے جانا شروع کیا اللہ نے برکتیں عطا فرما دی، برکتیں عطا فرما دی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور تمہیں ایک بات اور بتا جو اگر یاد رکھنا چاہیں تو چلوں تھوڑا سا آگے، حالانکہ وقت ہو چکا ہے، کل فاتحہ بھی ہونی ہے اور کام کا وقت بھی ہے، میں سب کی ضرورتیں بھی سمجھتا ہوں۔ ہاں تو قبرستان میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا نعرہ انتظار کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ الحاج قاری یوسف جمال صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، چلوں آگے تھوڑا سا۔ سمجھ رہے ہیں نا بچے میری بات؟ میرے لال بہت غور سے سن رہے ہیں، پوری زندگی کام آئے گی، پوری زندگی کام آئے گی۔ جن کا وقت گزر گیا ان کا تو گزر گیا، ابھی ہمارا ہے، ہم کوشش کریں گے ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی۔ تو جو قبروں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے باپ کی قبر ہے اور ہم نہیں گئے، اور پڑوس کی قبر والا کوئی گیا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو یار تیرا بیٹا آیا ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا ہمارے گھر جانا نا، میرے بیٹے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آ رہی ہے، میرے پوتے کو بھیج دینا، بڑا پیارا لگتا تھا مجھے، میرے نواسے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آتی ہے۔ لیکن چونکہ ایک فاصلہ ہو چکا ہے ہماری دنیا اور اس دنیا کے اندر، وہ کہتا کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں، کبھی پوتے کو بلایا جاتا ہے، کبھی نواسے کو بلایا جاتا ہے، جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا، ایک ایک بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اور خدا تمہیں توفیق دے دنیا کے رنگ و روغن سے نکلنا، ایک دن قبرستان جایا کرو، اپنوں کی قبر پر ٹھہرا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، تمہارے بیٹھنے سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اور پھر جو تمہیں مانگنا ہو ان سے کہنا ابا یہ چاہیے، دعا کر دینا۔ جب تم پلٹ کے چلتے ہو، باپ ہو یا ماں ہو، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، جب یہ دنیا میں میں تھا میرے پاس آتا تھا، یہ باہر جاتا تھا، میں 20 روپے اس کو دیتا تھا، میں 50 اس کو دیتا تھا، جب کبھی میرے پاس آیا میں نے تکیے کے نیچے سے کیلا نکالا، سیب نکالا، میں نے کہا بیٹے چپکے سے کھا لے، کوئی دیکھ نہ لے، کبھی میرے بستر سے خالی نہیں گیا، آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا ہے، مالک مجھے غیرت آ رہی ہے۔ رب فرماتا فرشتوں اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، تو وہ پوچھتا کہ بندے سے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ یہ کہتا کہ باپ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں خالی نہیں جانے دیتا، اے میرے مالک میں تو نہیں دے سکتا مگر تو تو دے سکتا ہے، تو تو دے سکتا ہے، مالک اپنے کرم سے دے۔ اللہ کہتا فرشتوں جب یہ باپ کے پاس آتا تھا وہ اپنی طاقت سے دیتا تھا، آج ہم اپنی شایان شان اسے دیں گے، ہم اپنی شایان شان دیں گے۔ فرشتے کہتے مالک کیا دینا چاہتا ہے؟ رب فرماتا اس کا نام اعمال نکالا جائے، نام اعمال نکالا جاتا ہے۔ رب پوچھتا بتاؤ اس کا نام کون سی جماعت میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، فرمایا جاتا اسے جنتی لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں؟ مالک گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ کا دفتر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، حکم ہوتا ہے اسے جنتی لکھ دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے یہ ہمارے دوستوں میں ہے کہ دشمنوں میں؟ پھر آواز آتی ہے اے میرے مالک یہ تیرے دشمنوں میں ہے، حکم ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں نام ڈال دو۔ فرشتے کہتے مالک آج ہی آیا ہے، اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں، کتنا دے گا؟ آواز آتی ہے چپ ہو جاؤ فرشتوں، اگر میں بھی اتنا دوں جتنا باپ دیتا تھا تو پھر مجھ میں اور باپ میں کیا فرق رکھے گا؟ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی طاقت کے مطابق بیٹے کو دے دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو شایان شان دیتا ہے وہ خدا پاک ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ او بھائی اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں۔ آخری بات جو بہت ضروری بات ہے یہ میں پوری کر لوں۔ اکثر باپ کے انتقال کے بعد باپ یوں سمجھے ایک جڑ ہے، کیا ہے بولے تھک گئے پیچھے والے لوگ، مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرسی ہٹیں گی تب بستر لگے گا تبھی لیٹنے ملے گا، مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا، بولو یار ورنہ سلام پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بولے ذرا، مجبوری میں تو نہیں بیٹھے؟ چلوں میں آگے۔ باپ ایک جڑ کی طرح ہوتا ہے، جب باپ انتقال کر جاتا ہے نا تو پھر ٹہنیاں بکھر جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ جب تک باپ موجود رہتا ہے نا پھر اولاد ایک درخت سے جڑی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتی ہے، اور جب باپ چلا جاتا ہے تو وہی شاخیں بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو جاتی ہیں۔ میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا، باپ گیا ہے تو یہ چمن بکھرنا نہیں چاہیے، یہ محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے، دوریاں نہیں بڑھنی چاہیے۔ دولت، جائیداد، پیسہ یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے اور ایک کمزور ہے تو سارے بھائی ساتھ لگ کے کام کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولانا میں نے اپنے ابا کے 40 میں بنا 50 ڈیگیں بنوائی تھی، بڑا لوگ کھا کے گیا، بڑے لوگوں نے کھایا، بڑے لوگوں نے کھایا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا، قرآن والوں کو کھلانا اچھی بات ہے، لیکن امیروں کو کھلانا اچھی بات ہے۔ نوت نوت کے کھلانا یہ قطعی ناجائز بات ہے۔ دعوت کے طور پہ ولیمہ کی طرح دعوتیں دینا یہ قطعی غلط بات ہے۔ یہ مسئلہ کیا حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو 4 ڈیگے 5 ڈیگے کھلائیں، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ابا خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا؟ خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے ابا قبر میں راضی ہوگا۔ یہ اصل ہوتا ہے، جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگونا بنائے، وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے ایک نہ ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کریں۔ یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کرے گی۔ اس پہ دھیان سبھی کو دینا، یہاں سے لے کے پیچھے تک پورا مسئلہ۔ باپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی ہے۔ دوسری بات اسی کی بات جو ایک بات کی اسی کا اگلا حصہ میں بیان کروں۔ باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے، بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ نے 3 بہنیں اور 5 بھائی ابھی سلامت ہیں۔ اللہ حاجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے، اس چمن کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ تو میں ایک بات سبھی سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں بلال صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے، میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سننے ان سے بھی، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے، میں سبھی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہیں بنانا ہے، لاوارث نہیں بنانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا میکا اجڑ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ مثال بدل دینی ہے، بدل دینی ہے۔ جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تھی تو ابا کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا، جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا۔ اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کے روڈ پہ جاتا تھا تو دوڑ کے روڈ پہ پہنچ جاؤ، اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائک اٹھا کے وہاں چلے جاؤ، اس کو دیکھ کے منہ نہ بگاڑنا، ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے۔ خدا کی قسم وہ تیرے لقمے کھا کے راضی نہیں ہوگی، تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ اصل کام یہ کرنا ہے، اصل کام یہ کرنا ہے۔ اور آپ کے دروازے پہ آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا، مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوں گے، خدا پاک بھی راضی ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رکھے گا۔ اللہ توفیق دے، پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے، بکھرنے نہیں دینا ہے، محبتیں بانٹنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر ماں باپ پہ بات کرتا تو اور بھی کئی گھنٹے چاہیے تھے، بس ایک یوں سمجھ لیں میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے نا تو حضور کے چچا حضور کے ادب میں پیچھے تھے، حضور نے کلائی پکڑ کے کہا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل رہا ہوں۔ چچا نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے۔ حضور نے چچا کی اتنی عزت کی ہے، چچا کی حضور نے اتنی عزت کی، جس نے چچا کو اتنا احترام دیا ہو اگر باپ اس کا دور پاتا تو
तो वो बाप को कितनी इज्जत देता। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। गोया मशीयत का इरादा ये, पूरी रात खड़े होकर इबादत करो, लेकिन सुबह को तुमने बाप को घूर के देख लिया, मैं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो तो ये कहता है तू ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ने के लिए मुस्कुरा के उठ, अपने बाप का चेहरा हंस के देख, तेरी पूरी रात को मैं इबादत में लिख डालूंगा, तेरी पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा, पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा। याद रखिएगा ये इबादत तब तक है जब तक बाप का चेहरा मौजूद है, जब तक बाप का चेहरा मौजूद है। ये चला गया तो इस इबादत से महरूम हो जाओगे। पूछा गया ये कैसे पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नाराज? महबूब फरमाते हैं उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। फरमाया अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ खुदा भी नाराज है। खुदा की नाराजगी का पता बाप की नाराजगी से चलता है, खुदा की रजा का पता बाप की रजा से चलता है। अब मेरी गुजारिश हर शख्स से है, उम्मीद करता हूँ हर शख्स अपने बाप की इज्जत करेगा, हर कोई अपने बाप की कदर करेगा, उन्हें कभी ताना न देना, उन्हें कभी जलील न करना, उन्हें कभी डांटना मत, उनके साथ खड़े रहना। मैं तो कहता हूँ माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो अब्बा बताओ कैसी कट रही है, कभी 5 मिनट देख के पूछा करो जवानी के दिन बताओ तुम्हारे कौन यार थे, कभी पूछा करो उनसे ये भी। खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना, उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहे, फ्रेंडली रहे। हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे, कभी एक कंधे पे हाथ रख दे, तुम्हें अदब कर। और मैं बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे ये बात भी कह जाऊं, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना तो इसको न चलाना, उससे ज्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे तुम। कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी, फिर कंप्यूटर लैपटॉप बड़ी बड़ी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है, अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़ें, मोबाइल फेंक दें। ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती हैं। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हम पढ़ के दिखाएंगे और ज़माने को बताएंगे हम हुजूर के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए। पढ़ेंगे बच्चे इंशाल्लाह, अब आपको परेशान तो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज बिलाल साहब बैठे, मेराज साहब बैठे, ये देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा किया है, पढ़ के सर ऊंचा किया। आपको भी सर ऊंचा करना है, पढ़ना है सारे लोगों को। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हमदन साहब लफ्ज़न हो गई हूँ, मौला माफ फरमाए, इसके सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी सजदे की फरमाइश हो रही है, तो जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। जरा कह दे सुभान अल्लाह, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा है, वो मैंने पूरी तकरीर में आपसे ये भी नहीं कहा था ये हाथ उठाओ वो हाथ उठाओ, है ना, जो आपकी मर्जी, जैसा आपकी मर्जी आपने सुना। बस मुझसे फरमाइश हो रही है, भाई ने कहा है, बिलाल भाई भी कह रहे थे शजरा जरूर होना है, फिर मैं शजरा पढ़ना चाह रहा हूँ, पर आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जब मैं इशारा करूँ तो आप सुभान अल्लाह कह दें।